السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو پچھلی ویڈیو میں ہم نے حدیث نمبر 2 صحیح بخاری کی پڑھی تھی، اور آج ہم انشاءاللہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3 پڑھیں گے۔ چلو آغاز کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 3 ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سچے خوابوں کی صورت میں ہوئی۔ آپ جو کچھ خواب میں دیکھتے وہ سپیدہ صبح کی طرح نمودار ہو جاتا، پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی، چنانچہ آپ غار حرا میں خلوت اختیار فرماتے اور کئی رات بھر تشریف لائے بغیر مصروف عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ آپ کھانے پینے کا سامان گھر سے لے جا کر وہاں چند روز گزارتے، پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس واپس آتے اور تقریباً اتنے ہی دنوں کے لیے پھر توشہ لے جاتے، یہاں تک کہ ایک روز جبکہ آپ غار حرا میں تھے، یکایک آپ کے پاس حق آ گیا اور ایک فرشتے نے آ کر آپ سے کہا، پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، آپ کا فرمان ہے۔ اس پر فرشتے نے مجھے پکڑ کر خوب بھینچا، یعنی خوب پکڑ لیا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی۔ پھر اس نے مجھے چھوڑ دیا اور کہا، پڑھو۔ میں نے کہا، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے دوبارہ مجھے پکڑ کر دبوچا، یہاں تک کہ میری قوت برداشت جواب دینے لگی، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ میں نے پھر کہا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس نے تیسری بار مجھے پکڑ کر بھیجا، پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، پڑھو، اور تمہارا رب تو نہایت کریم ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیت کو لے کر واپس آئے اور آپ کا دل خوف سے دھڑک رہا تھا، چنانچہ آپ اپنی بیوی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ انہوں نے آپ کو چادر اڑا دی، یہاں تک کہ آپ سے خوف زدگی کی کیفیت دور ہو گئی۔ پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو واقعے کی اطلاع دیتے ہوئے فرمایا، مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا، قطعاً نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رنجیدہ نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، درماندوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں محتاجوں کو کما کر دیتے ہیں، مہمانوں کی میزبانی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والے مصائب میں مدد کرتے ہیں۔ پھر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ کے پاس آئی۔ ورقہ دور جہالت میں عیسائی ہو گئے تھے اور عبرانی زبان بھی لکھنا جانتے تھے، چنانچہ عبرانی زبان میں حسب توفیق الہی انجیل لکھتے تھے۔ اس وقت بہت بوڑھے اور نابینا ہو چکے تھے۔ ان سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ بھائی جان اپنے بھتیجے کی بات سنیں۔ ورقہ نے پوچھا، بھتیجے کیا دیکھتے ہو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ دیکھا تھا بیان فرما دیا۔ اس پر ورقہ نے آپ سے کہا، یہ تو وہی ناموس وحی لانے والا فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمایا تھا۔ کاش میں آپ کے زمانے نبوت میں توانا ہوتا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں جب آپ کی قوم آپ کو نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تو کیا وہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جب بھی کوئی آدمی اس طرح کا پیغام لایا جیسا آپ لائے ہیں تو اس سے ضرور دشمنی کی گئی، اور اگر مجھے آپ کا زمانہ نصیب ہوا تو آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ اس کے بعد ورقہ جلد ہی فوت ہو گیا اور وحی رک گئی۔ فائدہ: وحی کے موقوف ہونے کے زمانے میں صرف نزول قرآن موقوف ہوا تھا، تاہم جبریل علیہ السلام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رابطہ منقطع نہیں ہوا تھا، چنانچہ جب آپ
توقف وحی سے پریشان ہوئے تو جبریل علیہ السلام نے بارہا تسلی دی اور آپ کو نبی برحق ہونے کا مسرد و جانفزا سنا دیا۔ حدیث نمبر 4، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بندش وحی کا واقعہ سنا۔ آپ نے بیان فرمایا، ایک بار میں کہیں جا رہا تھا کہ مجھے اچانک آسمان سے ایک آواز سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا، آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں اسے دیکھ کر سخت دہشت زدہ ہو گیا۔ گھر لوٹ کر میں نے اہل خانہ سے کہا، مجھے چادر اڑاؤ۔ انہوں نے مجھے چادر اڑا دی۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی، اے لحاف میں لپٹنے والے، اٹھو اور خبردار کرو، اپنے رب کی بڑائی کا اعلان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو۔ پھر نزول وحی میں تیزی آ گئی اور لگاتار نازل ہونے لگی۔ فائدہ: یہ روایت پہلی روایت کا ہی تتمہ ہے جسے ایک دوسری سند سے بیان کیا گیا ہے۔ پہلی سند حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تک حضرت عروہ کے واسطے سے پہنچتی ہے، جبکہ اس روایت کی سند حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن کے واسطے سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ تک پہنچتی ہے۔ پہلی روایت میں ابن شہاب زہری نے بواسطہ عروہ عن عائشہ رضی اللہ عنہا بندش وحی تک کا واقعہ بیان کیا تھا، اور اس روایت میں بواسطہ ابو سلمہ عن جابر اس کا نتیجہ ذکر کیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کہ آپ اپنا خیال رکھیے اور چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید احادیث کو جاننے کے لیے بیل آئیکن کو دبا دیں۔